اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور صحافی اور سینئر تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی صاحب۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے النور نیوز کے لیے وقت نکالا۔ سر، کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ جو آج کل لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت عروج پر ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کو کون اکسانے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں، جو کچھ کنٹرول لائن پر ہو رہا ہے، جو ورکنگ باؤنڈری پر ہو رہا ہے، کوئی دل نہیں جاتا کہ جب فائرنگ نہ ہوتی ہو، بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، اور بھارتی جو فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے چند روز پہلے دلی میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان کی کیجولٹی زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ انہوں نے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں زیادہ بھاری تعداد میں نشانہ بن رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس سے وہ کیا یہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ جو صورتحال ہے، جب سے مودی صاحب حکومت میں آئے ہیں زیادہ بگڑی ہے۔ اگرچہ کہ ایک سال پہلے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو 2003 کا معاہدہ ہے جنگ بندی کا اور فائر بندی کا، اس کو آنر کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ ممکن نہیں ہو سکا، اور یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ظاہر ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہمارے بھی اور کشمیریوں کے حوصلوں کو پست کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے اور الزام پاکستان پر لگا رہا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی طرف سے پہل ہو رہی ہے، لیکن جو لوگ حقائق پہ نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان کے دونوں طرف کنٹرول لائن کے کشمیری کرتے ہیں، اور پاکستان کشمیریوں کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، اپنے وجود کا حصہ سمجھتا ہے، تو اپنے اوپر گولی تو نہیں چلا سکتا کوئی ملک، اور اپنے شہریوں پر تو گولی نہیں چلا سکتا۔ تو بھارت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور موقعات جو ہے وہ خرابی کی طرف نہ جانے پائے، ورنہ کوئی ذرا سی غلطی جو ہے حالات کو اتنا بگاڑ سکتی ہے کہ انہیں پھر درست کرنا ممکن نہ رہے۔ شامی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایل او سی پر جو بھارتی شیلنگ کی جا رہی ہے، بھارتی جارحیت جاری ہے، تو نریندر مودی کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کہ کسی کو خوش کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سیاسی فائدہ تو یہ ہے کہ ہر وقت ایک ہنگامہ پڑتا رہا ہے، پاکستان کے خلاف نفرت کو وہ ہوا دینا چاہتے ہیں، اور یہ نفرت جو ہے اس کے ذریعے سے انتہا پسند عناصر جو ہیں ان کو خوش کر کے اور ان کو ایکٹیویٹ کر کے، ان کو جذباتی طور پر مشتعل کر کے وہ اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو وزیر اعظم ہندوستان کے ہیں ان کی سیاست کی بنیاد جو ہے وہ نفرت پر ہے، وہ نفرت کے ذریعے اپنی میجورٹی حاصل کیا انہوں نے پہلے بھی، اور اس کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں، مگر اس سے یہ خود بھارت کے اپنے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، اور بھارتی سوسائٹی جو ہے وہ پھٹتی چلی جائے گی، اندر سے تقسیم ہوتی چلی جائے گی، اور اس کے نقصانات جتنے ان کو اٹھانے پڑیں گے میرا خیال ہے اتنے ہمیں نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ صحیح۔ تو شامی صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کل ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اتر پردیش کے علاقے میں، کچھ ہندو انتخاب پسند وہ مسجد میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور جو نمازی ہیں ان کو بھی زد و کوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ پاکستان میں بھی اقلیتیں بستی ہیں، تو یہاں تو کوئی ایسا کسی نے رویہ نہیں اپنایا، سب کو مذہبی آزادی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سلام صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو بھارت کے اندر جو ان کی اقلیتیں ہیں بہت بڑی تعداد میں، خود مسلمان دیکھا ہے کتنی بڑی تعداد میں مسلمان وہاں آباد ہیں، جو پاکستان کی آبادی ہے کم و بیش اتنی ہی آبادی ہندوستان کے اندر رہتی ہے۔ اب اگر وہ تقسیم کی طرف جائیں گے، اپنی سوسائٹی کو پھاڑیں گے اور اپنے ہی شہریوں کے خلاف اقدامات کرنے سے باز نہیں آئیں گے، تو اس کا خسارہ کس کو اٹھانا پڑے گا، اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ یقیناً اس کے نتیجے میں ہندوستان کمزور ہوگا، اور ایک مہذب ملک کے طور پر، ایک جمہوری ملک کے طور پر اس کا چہرہ پہلے ہی داغدار ہو چکا ہے، مزید اس پہ داغ جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ان کے لیے اپنے مشکلات پیدا کریں۔ جہاں تک پاکستان کے اندر رہنے والی اقلیتوں کا تعلق ہے،
وہ ہمارے برابر کے شہری ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کو وہی حقوق حاصل ہے جو ہمیں حاصل ہے. اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کسی اقلیت کو نشانہ بنایا جائے تو پورا ملک اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے. بڑی ان پہ مقدمے چلے ہیں ایسے لوگوں پر, ان کو کڑی سزائیں دی گئی ہیں. کافی درجنوں افراد جو ہیں وہ جیلوں میں سزا بھگت رہے ہیں. تو پاکستان اور ہندوستان کے حالات کا اس حوالے سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. صحیح. تو مجیب الرحمان شامی صاحب, آج کی ایک لیٹسٹ نیوز ہے کہ جموں کشمیر میں جو اسمبلی ہے وہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوئی اور باقاعدہ طور پر پاکستان کے حق میں نعرے بازی ہوئی. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو ہمیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ بھارت میں اب مزید بھی جو طاقتیں وہ بھی پاکستان کے حق میں اپنی آواز بلند کر رہی ہیں. تو کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے ارسلان صاحب, ہمارا تو جو پاکستان شروع دن سے جس موقف کا حامی ہے کشمیر کے حوالے سے, اور پاکستان کا موقف یہی ہے کہ کشمیریوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے کا حق کیا جائے, حق کے خود اراضیت ان کا تسلیم کیا جائے. اور یہ حق جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو نے تسلیم کیا تھا, اور بھارت میں اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر یہ ٹرین دہانی کرائی کہ وہاں ریفرینڈم ہوگا اقوام متحدہ کی نگرانی میں. تو پاکستان اور بھارت جو ہے دونوں کا موقف کشمیر کے حوالے سے ان میں بہت مشرقین ہے. بھارت کا رویہ سامراجی ہے, وہ کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتا ہے, اس کے لیے لاکھوں اس کی فوج کے لوگ وہاں موجود ہیں. لیکن پاکستان کا موقف یہ ہے کہ کشمیری جو ہے ان کو ان کے حقوق دیے جائیں, ان کو ان کا حق, بنیادی جو پیدائشی حق ہے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا, وہ دیا جائے. اس لیے پاکستان اور کشمیر جو ہے وہ فطری اتحادی بھی ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں. اور یہ مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے یہی بات کا اعلان ہے کہ پاکستان کشمیر سے ہے اور کشمیر پاکستان سے ہے, اور اسلام آباد اور سری نگر کے رہنے والوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ نے النور نیوز کے لیے وقت نکالا, اور وقتاً فوقتاً بھی ہم آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے اور تجزیے آپ کے شامل کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.